السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ہیلو دوستوں، دیکھیے یہ ہے ہمارا آج کا سبق، نئی تہذیب یعنی ماڈرن کلچر، نیو کلچر۔ یہ شاعری ہے جسے اکبر الہ آبادی نے بہت سال پہلے، تقریباً 1 صدی 1 سینچری بیفور، اس شاعری کو انہوں نے جنم دیا تھا، یعنی لکھا تھا۔ آج ہم اپنے اس شاعری کے مطابق اپنے ماحول معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمارا ماحول بالکل اس شاعری کے ہو بہو اس کا عکس نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے ہم شاعری پہلے دیکھتے ہیں، اس کے مفہوم سمجھتے ہیں، پھر ہم اپنے افسوس کا اظہار کریں گے کہ ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں کیسے تبدیلیاں آ رہی ہیں اور کیسے آتی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، دیکھیے نئی تہذیب، یہ موجودہ طریقے راہی ملک عدم ہوں گے، نئی تہذیب ہوگی اور نئے سامان بہم ہوں گے۔ اس شاعری کے اندر اس سے دو مختصر سے شاعری میں، یعنی ایک لائن شاعری میں، جو کہ 2 حصے پر 2 مصرے کا ایک لائن شاعری ہے، اس کے اندر شاعر کہتے ہیں کہ ابھی جو موجودہ طور طریقے، رسم و رواج ہیں، ہندوستانی جو رسم و رواج ہیں، کلچر ہیں، ابھی کا نہیں، یعنی 2020 کا نہیں، یہ اکبر الہ آبادی کے ٹائم کے وقت کی بات ہے کہ اکبر الہ آبادی کے وقت میں جو رسم و رواج، جو طور طریقے، روایات تھے، وہ روایات ختم ہو جائیں گے، وہ طور طریقے، وہ رسم، وہ رواج ختم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، نئی تہذیب ہوگی اور نئے سامان بہم ہوں گے، ان پرانی روایات کی جگہ پر نئی تہذیبیں جگہ لے لیں گی اور نئے سامان ہوں گے جن کا ہم استعمال کریں گے۔ یعنی پہلے ہم لکھاوٹ کے لیے کسی اور چیز کا استعمال کرتے تھے، ابھی ہم چاک اور پینسل کا استعمال کرتے ہیں، پین کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو پہلے زمانے میں الگ الگ ہوتی تھی، آج ہم گھوڑے کی جگہ پر گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، وہیکل استعمال کرتے ہیں، تو وہ انہی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایسی ہمارے سماج میں تبدیلی آتی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، نئے عنوان سے زینت دکھائیں گے ہنسی اپنی، خوبصورت لڑکیاں اپنی خوبصورتی کا مظاہرہ نئے نئے ناموں سے، نئے نئے ٹائٹل سے، نئے نئے لفظوں سے اظہار کریں گے، یعنی بیوٹی کانٹیکسٹ، بیوٹی ریئلٹی شو، اور فیشن ڈیزائننگ، اور کیا کہتے ہیں فیشن شو، ایسے الگ الگ ٹائٹل، عنوان اور الگ الگ ناموں کے ذریعے وہ خوبصورت لڑکیاں، نوجوان سال لڑکیاں اپنی نوجوانی کی ادائے خوبصورتی، اپنے حسن کا مظاہرہ کریں گی۔ نہ ایسا پیچ زلفوں میں، نہ گیسو میں یخم ہوں گے، جیسے کہ اکبر الہ آبادی کے ٹائم کی عورتیں اور ابھی بھی کچھ عورتیں جو گاؤں دیہات میں ہوتی ہیں، وہ اپنے بال کو سمیٹ کر ماتھے سے چپکائے رکھتی ہیں، مگر جو ماڈرن خیالات کی عورتیں، لڑکیاں ہیں، نئی تہذیب کے چکر میں جو پھنسی ہوئی لڑکیاں ہیں، وہ اپنے بالوں کو کھلا چھوڑتی ہیں اور ان کے بال سروں سے لٹکتی ہوئی چہروں پر آتی ہیں اور بار بار وہ اپنے ہاتھوں سے آتی ہیں اور ہٹاتی ہیں۔ تو انہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح ابھی موجودہ وقت میں عورتیں اپنے بالوں کو اور اپنی لٹوں کو سمیٹ کر رکھتی ہیں، آنے والے زمانے میں اس کا بالکل برعکس ہوگا کہ عورتیں اپنے بال، اپنی لٹوں کو چھوڑ دیں گی، انہیں باندھ کر سمیٹ کر نہیں رکھیں گی۔ نئے خاتونوں میں رہ جائے گی پردے کی یہ پابندی، نہ گھونگھٹ اس طرح سے حاجب روئے صنم ہوں گے۔ تیسری لائن میں اکبر الہ آبادی صاحب کہتے ہیں کہ پرانے زمانے کی عورتیں اپنے چہروں کو
اب پردہ میں حجاب سے کور کیا کرتی تھی، چھپایا کرتی تھی، اور پردے کی پابندی ریگولیشن سیویئر کیا کرتی تھی، ریگولیشن کیا کرتی تھی، اس کو ہمیشہ پابندی سے پردے کا استعمال کیا کرتی تھی اور اپنے چہرے کو لوگوں کو دکھائی نہیں کرتی تھی۔ مگر ایک دور ایسا آئے گا، ایک زمانہ آئے گا جس زمانے میں عورتیں اپنی خوبصورتی کا مظاہرہ کریں گی اور پردے کا لحاظ نہیں کرے گی، یعنی پردے کا خیال نہیں کرے گی، وہ پردہ بالکل، برقع نقاب بالکل استعمال نہ کریں گی، نہ گھونگھٹ اس طرح سے حاجب روئے صنم ہوں گے۔ تو پہلے کے زمانے میں عورتیں اپنے آپ کو پردہ اور حجاب سے، برقع سے چھپایا کرتے تھے، تو لہٰذا ان کے جو لور محبوب ہوا کرتے تھے، وہ محبوب اپنی محبوبہ کو دیکھ نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ عورتیں اپنے خوبصورتی کو، اپنے چہرے کو چھپائے رکھتی تھیں۔ مگر اکبر الہ آبادی کہتے ہیں ایک دور آئے گا جب عورتیں پردہ استعمال نہیں کریں گی، مطلب یہ ہے کہ ان کے محبوب انہیں ہر جگہ اور پوری طرح کھلم کھلا انہیں دیکھ سکیں گے، یعنی بے حیائی عام ہو جائے گی۔ ان کی بے حیائی عام ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اکبر الہ آبادی صاحب۔ نہ پیدا ہوگی خط نسخ سے شان ادب آنکی، ان کی تحریروں سے، ان کی لکھاوٹوں سے، لٹریچر رائٹنگ اسٹائل سے ہمارے ادب کی، ہمارے لٹریچر کی ہونیسٹی، ہونر کبھی بھی ظاہر نہیں ہوگی۔ یعنی جب وہ تحریر لکھیں گے اردو میں تو ان کی لکھاوٹ میں ہماری ادب کی جو پہچان ہے، جو خوبصورتی ہے، جو عزت ہے، جو شان و شوکت ہے، ان کی لکھاوٹ سے ہمارے ادب میں ادب کی شان و شوکت گھٹ جائے گی، یعنی بہت ہی بیہودہ عوریاں لکھا کریں گے، بیہودہ لکھا کریں گے۔ ابھی اکبر الہ آبادی کے ٹائم میں لوگ جو لکھتے تھے وہ سنبھل کر اچھی باتیں لکھا کرتے تھے، بیہودہ اور کم ظرفی کی باتیں نہیں ہوتی تھیں۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ آنے والے زمانے میں لوگ بیہودگی اور کم ظرفی کی باتیں زیادہ لکھیں گے، جن کی وجہ سے اردو ادب کی شان و شوکت مٹی میں مل جائے گی۔ نئے صورت کی خوشیاں اور نئے اسباب غم ہوں گے۔ ان کے زمانے میں، آنے والے زمانے میں عورتیں اپنے چہروں کو اس قدر بناؤ سنگھار سے بدل دیں گے کہ ان کے چہرے نئے ہو جائیں گے، یعنی خوبصورت ہو جائیں گے۔ کالی کلوٹی بیگن کی خالہ بھی، کوئلے کی خالہ بھی میک اپ کرنے سے خوبصورت نظر آتی ہیں، تو ان کے جو چہرے ہوں گے بالکل نئے ہوں گے، اور وہ ان کے پریشان، ان کے غموں کی وجہ بھی نئی ہوں گی۔ مطلب یہ ہے کہ محبت چہرے دیکھ کر ہوں گی، اور وہ محبت، وہ خوبصورت لڑکی نہ ملنے کی وجہ سے لوگ پریشان بھی ہوں گے، اور بھی دیگر وجہ ہوں گے۔ یعنی کہ اس زمانے میں لوگ اگر پریشان ہوتے ہیں تو کوئی ضروری چیز کے لیے، مگر آنے والے زمانے میں لوگ غیر ضروری چیز کے لیے بھی پریشان ہوا کریں گے۔ سوری دیکھیے کچھ غلطی ہو گئی۔ بدل جائے گا انداز طبعی دور گردوں سے، آنے والے زمانے کے لوگوں کی طبیعتیں، نیچر بدل جائیں گی۔ ان کی جو نیچر ہے، ان کی جو مینٹالٹی ہے، ان کی سوچ وچار ہے، ان کی طبیعت بالکل یکسر بدل جائیں گی۔ نئی صورت کی خوشیاں اور نئے اسباب غم ہوں گے۔ انہیں خوش کرنے والی چیزیں الگ چیزیں ہوں گی۔ صورت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، نئی طرح کی خوشی، انوکھی خوشی ہوں گی، یونیک خوشی ہوں گی، جو یعنی خوش ہونے کی جو وجہ ہوتی ہیں الگ منفرد ہوں گی اور متفارق ہوں گی۔ ابھی موجودہ زمانے میں جس طرح سے لوگ خوش ہوتے ہیں، آنے والے زمانے میں
لوگوں کے خوش ہونے کے لیے الگ الگ اسباب ہوں گے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کھیلنے کودنے کے لیے کتنے موبائل گیمز ہے، ویڈیو گیمز ہے، پب جی ہے، فری فائر ہے۔ تو ان سب چیزوں سے لوگ کیا ہوتے ہیں،